علیکم ناظرین، پولیٹیکل ٹاک شو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ کوکب فاروقی۔ پروگرام کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر جو ہے، ہم دکھ کا اظہار بھی کریں گے۔ بیگم کلثوم نواز جو ہے وہ انتقال کر چکی ہیں اور ہم جو ہے ان کے نواز فیملی کے دکھ میں جو ہے برابر کے شریک ہیں اور بہت افسوس کی بات ہے۔ اسی پر بھی بات کریں گے، اس تمام صورتحال پر بھی کہ وہ کس طرح سے جو ہے زندگی کی جنگ جو ہے وہ ہار چکی ہیں، اور ڈیم کے حوالے سے بھی اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، قمر تھلو صاحب، بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے تو ہم افسوس کا اظہار کریں گے، بیگم کلثوم نواز بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہم سب کے لیے واقع باعث افسوس ہے، اور ہم سب شریف فیملی کے دکھوں میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ اور بڑی بریو اور دلیر خاتون تھی۔ مجھے وہ یاد ہے کہ جب مشرف کے دنوں میں نواز شریف کو بند کیا گیا تھا، یہ وہ تو جس طرح انہوں نے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ یہ گھرولی ایک خاتون اٹھ کھڑی ہوئی، اور جس طرح انہوں نے تحریک چلائی اور جو اتنا کچھ کیا کہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ چیزیں ان کی بڑی یاد رکھی جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے شریف فیملی کا، اور ہمیں اس چیز کا بے حد افسوس ہے، اور اللہ ان کی بس مغفرت فرمائے۔ ہم سب یہی کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائی کر سکتے ہیں۔ باقی تو ہر ایک کو جانا ہے، اس کے لیے باقی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو اللہ انہوں نے نواز شریف صاحب کا بڑا ساتھ دیا ہے، کافی سپورٹ کیا ہے انہوں نے۔ میں نے بتایا نا کہ انہوں نے جو ان کے مشرف کے دور میں بند ہونے کے بعد جو انہوں نے تحریک چلائی، وہ بڑی دیکھنے جیسی تھی۔ بڑی ایک ایکٹیو اور دلیر خاتون کے طور پہ وہ قوم کے سامنے آئی تھی، سمجھا نا۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے نواز شریف کا بڑے برے وقتوں میں جو ہے وہ ساتھ دیا ہے۔ اب تو جو نواز شریف جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر وہ صحت یاب اور اچھی ہوتی تو اب بھی وہ بڑی میدان میں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ چپ کر کے بیٹھنے والی وہ خاتون نہیں تھی، لیکن وہ کافی ٹائم سے علیل تھی اور اسپتال میں زیر علاج وہ اس قابل نہیں تھی کہ اس دور میں اور اس وقت اس حالات میں وہ ان کے ساتھ، لیکن اگر ہوتی تو ان حالات میں بھی وہ کھڑی ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، بالکل۔ اچھا، اب کچھ بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ڈیم بنانے کا جو چرچا ہے آج کل کافی ان دکھائی دے رہا ہے، کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر؟ ڈیم بننا چاہیے اور بالکل بننا چاہیے، اور ہمیں بھی جو ہے کنٹریبیوشن کرنا چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ یہ ڈیم پاکستانی قوم دنیا کو بنا کے دکھائے گی، صحیح، اور بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ جس قدر لوگوں کے میں نے جذبات دیکھے ہیں کہ وہ ویب سائٹس چوک ہو گئی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا سہرا تو جاتا ہے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کے سر، جنہوں نے اس کو انیشیٹو لیا۔ بالکل لیا۔ چیف جسٹس صاحب تو کافی سرگرم دکھائی دیتے ہیں اور ہر چیز کو جو ہے وہ نوٹس بھی کرتے ہیں۔ اور پھر میں اس اپریشیٹ کروں گا عمران خان کو کہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پرائم منسٹر فنڈ الگ قائم کرتا ہوں، انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے چیف جسٹس کا تھینکس کیا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے اس کام کو، اب میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں، سمجھا نا۔ تو یہ ایک اچھی بات تھی، لیکن ان کی اپیل کرنے کی دیر تھی۔ اب میں نے جو دیکھا ہے کہ جس بندے کے منہ سے سنا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ جی یہ ڈیم ہم بنائیں گے۔ اب اس پہ ایک چیز مجھے بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، تو فائدہ ہمیں ہی ہوگا، سب کا ہے، پورے پاکستان کا فائدہ ہے۔ اب دیکھیں، اب اس میں ہمارے کچھ حضرات جو اپوزیشن سے تعلقات رکھتے ہیں، یا کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو تنقید برائے تنقید، جس کو کہتے ہیں میں نہ مانوں، بس خواہ تنقید کرنی ہے، مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے کرنی ہے، سمجھا۔ او جی چندہ لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کافی اس کے خلاف جو ہے مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، جو کہتے ہیں نا چندہ لے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شاید محب وطن پاکستانی نہیں ہے، سمجھا۔ ہر محب وطن پاکستان، اگر یہ ڈیم بن رہا ہے تو کیا عمران خان کا اپنا ذاتی بن رہا ہے؟ نہیں، یا مطلب کہ وہ یہ بن رہا ہے تو اس ملک کی خوشحالی کے لیے بن رہا ہے۔ جب یہ ملک خوشحال ہوگا تو تنقید کرنے والے بھی خوش ہوں گے
ان کو بھی فائدہ ملے گا اور جو ہے وہ سب کو فائدہ ملے گا. تو یہ قوم چندہ نہیں دے رہی, یہ قوم اپنے ملک کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے. وہ کہتی ہے جو اس ملک نے ہمیں دیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے وطن کو لوٹائیں. اور آپ دیکھیے گا کہ جتنے پیسے مانگے گئے ہیں تو میرے ایک اندازے کے مطابق جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس سے بہت زیادہ ہمیں مل جائیں گے. کافی لوگ جو ہے کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور کافی جو ہے ڈیم بنانے کے لیے جو ہے ڈونیشن دیا جا رہا ہے, کنٹریبیوشن کیا جا رہا ہے پراپر طریقے سے. ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے ملک کے, باہر کے ملکوں میں امیر ترین لوگ ہیں اور انہوں نے شروعات تو کر دی ہے اور اب آپ انشاءاللہ آگے آگے دیکھیے گا کہ وہی لوگ لاکھ 2 لاکھ نہیں کروڑ 2 کروڑ ڈالر بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ اب اس وقت ان کو یہ یقین ہے کہ یہ جو 2 بندے سامنے کھڑے ہیں نا, چیف جسٹس اور عمران خان, وہ جو ہیں وہ ہمارے پیسے کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. یہ جو ہے وہ گزشتہ حکمرانوں کی طرح ان کی عیاشیوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا, یہ ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہی خرچ ہوگا. مجھے بڑی اچھی بات لگی محترم چیف جسٹس صاحب کی کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ڈیم کے اوپر جھونپڑا بنا کے رہوں گا اور ڈیم کی نظرداری کروں گا. تو یہ دیکھو یہ ایک قوم کو حوصلہ دینے والی بات ہے. اور جیسے جیسے قوم کو حوصلہ ملتا جائے گا, ان کا یقین بڑھتا جائے گا, تو یہ قوم اپنا آپ کو کٹا دے گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی 1 ارب سم تھنگ روپیز جو ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں اس ڈیم کے لیے. کافی مطلب فنڈنگ ہو رہی ہے اس حوالے سے. ڈیفینیٹلی, لیکن وہ جو ہے وہ اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی فوجی جوان نے اپنا حصہ ڈال کے اور انہوں نے 1 ارب روپے سے زیادہ پیسے بنا لیے اور انہوں نے فنڈ میں دے دیے. بلکہ اس سے پہلے آپ کے تمام پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اینکرز نے تقریباً 2 ارب روپے اس فنڈ میں جمع کرا دیے. اب مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں آپ نے جمع کروائے اب تک؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کے اس میں حصہ ڈالے. میں نے بھی ڈالا ہے, جو میری حیثیت تھی ڈالا ہے, اور نہ صرف ڈالا ہے لیکن جب تک یہ بنتا رہے گا تب تک جو بھی میری حیثیت ہے, چاہے 10 روپے کی ہے چاہے 10,000 کی ہے, انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو وہ میں ڈالتا رہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کچھ بات کر لیتے ہیں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. کیا کہیں گے؟ کیا بات کی ہے آپ نے, کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم, کالا باغ ڈیم سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. کنٹروورسی ادھر کہتے ہیں کہ جی سندھ ڈوب جائے گا, مر جائیں گے, ادھر پانی کا قطرہ نہیں ہوگا, ادھر یہ نہیں ہوگا, ادھر جو ہے وہ اپنا کیپیکی میں وہ لوگ اپنے طور پہ جو ہے ان کے تحفظات ہیں کہ جی ہم تو بالکل بنجر ہو جائیں گے. بلوچستان کو جو ہے وہ اپنے تحفظات ہیں سوائے پنجاب کے, تو اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کو اسی لیے نہیں ہے کہ اس میں سارا جو ہے وہ فائدہ پنجاب کو پہنچے گا, ہمیں نہیں پہنچے گا. لیکن میرا ذاتی خیال ہے, میں کسی سے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کچھ مسکنسیپٹس لوگوں کے ذہنوں میں کسی نہ کسی سازش کے تحت ڈالے جا رہے ہیں. اب اس سازش کا میں یہاں کھل کے تو بات نہیں کر سکتا, لیکن ایک بہت بڑی سازش ہے پاکستان کے دشمنوں کی بھی, ان کی بھی, کہ ان کو یا تو فنڈنگ کرو یا ان کا مائنڈ واش کرو یا ان کو کچھ بھی کرو, ان کو یہ یقین دلاؤ کہ تم لوگ ڈوب جاؤ گے, مر جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے. لیکن اگر کوئی ہمت کر لے یا آرمی آ کے کھڑی ہو جائے گا اور ان کو بنا کے دکھا دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کے نتائج نکلیں گے تو پھر سب کی زبانیں خود ہی خود بند ہو جائیں گی. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا اس حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا پر ڈیم کے حوالے سے جو ہے کافی فیک پیجز جو ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں اور کافی جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ کچھ لوگ تو جو ہار گئے ہیں وہ ان کا تو بس ان کو تو چاہیے تھا پتہ نہیں کیا کر دیں وہ عمران خان کے لیے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تنقید برائے تنقید, ان کی عادت ہے کہ بھائی اچھا ہو یا برا ہو
لیکن ہمیں اس بندے پہ تنقید کرنی ہی کرنی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو تنقید کرنے کے پیسے ملتے ہیں یا اس کا دل خوش ہوتا ہے یا اس کی عادت ہے تنقید کرنے کی, لیکن یہ سب انشاءاللہ بیکار جائے گی. ابھی اقتدار میں آئے ہیں, اچھا, اور میں یہ دیکھ رہے ہیں, ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, میں ایک نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں. میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں اور نہ میں جو ہے وہ ان کا کوئی عہدیدار ہوں. ہم تو اس کا ساتھ دیں گے نا جو ملک کے ساتھ ایمانداری دکھائے گا. ہم جو ملک کا وفادار ہے, جو ملک کے لیے کچھ کرے گا, ہم ان کے ساتھ ہیں. میں دیکھیں کھل کے بتا رہا ہوں, وہ وقت بھی تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے سب سے بڑا جیالہ تھا. اچھا. لیکن صرف جب تک محترمہ تھی بس. اس کے جانے کے بعد نہ پیپلز پارٹی رہی. میں ذاتی طور پہ سب کہیں پیپلز پارٹی ہے, میں نہیں مانتا پیپلز پارٹی ہے نہیں. پیپلز پارٹی تو محترمہ کے ساتھ ختم ہو گئی. اب تو ایک کلیئرلی ایک لٹیروں کا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کا کہہ کے پیپلز پارٹی کا نام استعمال کر رہا ہے اور پیپلز پارٹی کو بدنام کر رہا ہے. جہاں سے ان کو ووٹ ملتا ہے, ووٹ بینک ہے ان کا, وہاں کی حالت دیکھیں کیا ہے. وہاں کی حالت پینے کا صاف پانی نہیں ہے. وہاں کی حالت جب عام آدمی جا کے دیکھتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اور جب ہمارے حکمران جنہوں نے ان کو لوٹا, جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو سب ہریالی ہے, اور سر کہاں ہے یہ تو ارے یار آپ کو نظر نہیں آ رہی, ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ پوری ہریالی ہے پوری. وہ تو بس ان کو تو چھوڑ دو نا, ان کی بات کو تو, ان کے لیے تو بس انہوں نے تو سندھ کو جنت بنا دیا ہے. ان کا حال بھی کیا, ان کی نظروں میں سندھ جنت بنی ہوئی ہے, لیکن یہ جنت بھی ان سے حساب لے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نون لیگ کی حکومت نے جو ہے لاہور کو جو ہے کافی اسٹیبلش کیا ہے, ایسے ہی پیپلز پارٹی کو بھی سندھ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کرتے تو ان کو اتنے پیسے نہیں بچتے, کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑتا, اور انہوں نے دینا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے, انہوں نے صرف لینا سیکھا ہے. تو وہ 10 روپے بھی خرچ کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی تھی. صحیح, 10 روپے بھی خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. مزید گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, مگر بریک بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.